اور ایک جماعت کے لیڈر نے کارکنوں کو نہتے لوگوں پر حملوں کے لیے اکسایا۔ غزہ کے نام پر پرتشدد احتجاج کر کے عوام کو تکلیف پہنچائی گئی۔ کسی بھی مذہبی جماعت نے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اتحاد بین المسلمین کمیٹی سے خطاب، کہا سیاست یا مذہب کی آڑ میں ہتھیار اٹھانا اور املاک جلانا قابل قبول نہیں۔ علیمہ خانم کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کر دیا گیا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر کے احتجاج کیس میں عدم پیشی پر پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایرانی صدر نے پاک افغان کشیدگی ختم کرانے کے لیے برادرانہ کردار کی پیشکش کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا ایران اور پاکستان علاقائی امن و استحکام کے شراکت دار ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ ایران اپنے بھائی کے بے پایان تعاون کو فراموش نہیں کر سکتا۔ دونوں ملکوں کے پاس تعاون کو فروغ دینے کے لیے بے پناہ مواقع ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں افغانستان کے نائب وزیر داخلہ سے ملاقات۔ دونوں نے مسافہ کرنے کے بعد بات چیت کی۔ ملاقات اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ متنازع ٹویٹ کیس میں ہادی علی چٹھا گرفتار۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ہادی علی چٹھا کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرتے ہوئے کل گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ جج نے ہادی چٹھا کے ضمانتی مچلکے منسوخ کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ ہادی چٹھا کی عدالت آنے پر جج نے کہا آرڈر جاری ہو گیا ہے، اب آپ کل ہی آئیں۔ شمسی توانائی کے باعث دن کے اوقات میں بجلی کی کھپت میں 6000 میگا واٹ کمی ہو جاتی ہے۔ دن میں بجلی کی کھپت 15000 جبکہ رات میں 21000 میگا واٹ ہو جاتی ہے۔ اتنے قلیل وقت میں نہ پاور پلانٹس چلا سکتے ہیں نہ بند کر سکتے ہیں۔ این پی سی سی حکام کا نیپرا میں موقف۔ نیپرا حکام نے بتایا گزشتہ ماہ کی نسبت فرنس آئل پاور پلانٹس 6% زیادہ چلائے گئے۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو گھس کر حملہ کریں گے۔ مذاکرات کی ناکامی کے ذمہ دار طالبان ہیں۔ کابل کی پوری قیادت بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا 4 بار ایسا ہوا کہ معاہدہ ہونے لگتا تھا تو کابل سے انکار ہو جاتا تھا۔ افغان طالبان مانتے تھے کہ کالعدم TTP افغان سرزمین استعمال کرتی ہے، لیکن وہ تحریری معاہدہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ثالثوں پر افغان طالبان کی نیت عیاں ہو گئی۔ ایکس پر لکھا، پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا طالبان رجیم کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ پاکستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی یا خودکش حملے برداشت نہیں کرے گا۔ کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور کڑا ہوگا۔ طالبان رجیم کو ختم کرنے یا انہیں غاروں میں چھپنے پر مجبور کرنے کے لیے پاکستان کو اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ البتہ طالبان رجیم کی خواہش ہو تو تورا بورا میں شکست اور دم دبا کر بھاگنے کے ماضی کے مناظر دوبارہ دیکھنا دنیا کے لیے نیا دلچسپ منظر ہوگا۔ پاکستان اور افغان طالبان کے استنبول میں مذاکرات ناکام ہو گئے۔ پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل بروئے کار لانے کا اعلان۔ دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں اور سہولت کاروں کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے 2 ٹوک بتا دیا۔ کہا دوحہ اور استنبول میں مذاکرات کا واحد ایجنڈا افغانستان سے دہشت گردی روکنا تھا۔ قطر اور ترکیے کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے ایک اور موقع دیا۔ افغان طالبان سے دوحہ معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد پیش کیے۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا۔ طالبان حکومت افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے وزرائے داخلہ کی تہران میں ملاقات۔ دونوں نے مسافہ کرنے کے بعد بات چیت کی۔ ملاقات اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مسائل کے حل کے لیے بات چیت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی اردشیر لارینی سے بھی ملاقات ہوئی۔ Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too.
And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. We're not going to do it. And then I called Pakistan. I said, we're not going to do trade. पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल हैं जो बेहतरीन फाइटर और अजीम इंसान हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी कोरिया में कॉन्फ्रेंस से खिताब। फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। कहा 8 माह के दौरान 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर हमले कर रहे थे, 7 तैयारे गिर चुके थे। हमने कहा जंग रोक दो तो वो रुक गए। मोदी की तरह शहबाज शरीफ की भी इज्जत करता हूं, उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो अच्छे इंसान हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू अमन मुआहदे से फिर गए। ज़हूनी फौज ने जंगबंदी तोड़ दी, गजा पर बमबारी शुरू कर दी। 12 घंटों में 35 बच्चों समेत 104 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इसराइल ने एक फौजी पर हमले का जवाब दिया है। जंगबंदी को किसी चीज से खतरा नहीं, हमास खुद पर काबू रखे। नेतन्याहू ने इसराइली फौज पर फायरिंग का इल्जाम लगाकर हमले का जवाब घटते हुए गजा के मजीद इलाके हथियाने का ऐलान किया। गजा में जंग बंदी बरकरार है, छोटी झड़पें होती रहेंगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है हमास या किसी और तंजीम ने एक इसराइली फौजी पर हमला किया था, इसराइल से जवाब की तवक्को थी। हमास ने हमले का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। हमास का कहना है इसराइल की जानिब से जंगबंदी के खिलाफ वर्जी के बावजूद हम मुआहदे पर कायम हैं, लेकिन यरगमालियों की लाशें वापस करने का अमल मुअत्तल कर रहे हैं। पाकिस्तान की गजा में इसराइली जाहिरियत की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून और अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली इक़दामात देरपा अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोजा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। रियाद के नायब गवर्नर ने अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत, मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और सरमाकारों से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का आगाज किया गया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद के तरक्की के विजन को सराहा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद कानून साज असम्बली में आज जमा कराए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है नून लीग के 9 अरकान असम्बली ने तहरीकी अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी के अरकान और दीगर हामियों ने गुज़श्ता रोज तहरीकी अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए थे। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ के साथ चलने की हामी भर ली। पीटीआई ज़राए का दावा। बताया फजलुर रहमान ने कहा है असम्बली के अंदर और बाहर ग्रैंड ऑपोजिशन का साथ देंगे। सरबराह JUI ऑपोजिशन लीडर के लिए महमूद चकजई को वोट देने के लिए भी रजामंद। असद कैसर ने वफ्द के हमरा मौलाना से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान ने ग्रैंड जरगे में शिरकत की दावत कबूल कर ली। PTI रहनुमाओं की मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान की दावत पर हुई है।